بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت 196 سے 203 یعنی 196 سے 203 تک پڑھیں گے، اور ان آیات کے اندر حج کا بیان ہے اور حج کے چند احکام اور مسائل کو اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اور حج کے یہ دن جو ہیں، جیسا کہ یہ ذی القعدہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو یہ ان مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ رب العزت نے حج والے مہینے قرار دیا ہے۔ شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ، ان 3 مہینوں کے لیے حج کے لیے نکلا جاتا ہے۔ اور آج ہم اسی حج کے متعلق احکام و مسائل کو قرآن کریم کی روشنی میں ہم پڑھیں گے۔ آج کی جو پہلی آیت ہے وہاں سے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ واو اور کے لیے ہے، اتمو تمام کرنا، پورا کرنا، کسی چیز کو مکمل کر دینا۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر حکمیہ انداز میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَتِمُّوا، اور تم سب پورا کرو، مکمل کرو، الحج حج کو، اور العمرۃ اور عمرے کو، للہ اللہ کے لیے، لی کے لیے، اور اللہ کا لفظ جو ہے وہ ہم معروف ہے، وہ اللہ رب العزت کا اسم ہے، اسم ذات۔ تو اللہ کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو۔ پس ان اگر، احصرتم، احصر یعنی حصار میں لے لیا جائے تمہیں، یعنی تمہیں کسی وجہ سے روک دیا جائے، تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، یعنی دشمن اگر تمہیں کسی وجہ سے روک دے یا پھر کسی بیماری کی وجہ سے تم رک جاؤ۔ پس ما جو، استیسرا یعنی فمستیسرا جس کو پڑھتے ہیں، تو استیسرا یعنی آسانی، یعنی میسر ہو، جو بھی آسان لگے، جو تمہارے پاس موجود ہو، من الحدی، من سے الحدی، ہدی قربانی کے جانور کو جو حاجی اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں اس کو ہدی کہا جاتا ہے۔ جبکہ جو دوسری قربانی جو حج کے علاوہ لوگ اپنے گھروں میں رہ کر ان حج کے دنوں میں قربانی کرتے ہیں اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، جس کو ذبیحہ بھی ہم بولتے ہیں۔ تو اس قربانی کو حج کے ساتھ جو منسوب ہے اس کے لیے ہدی کا لفظ ہے۔ تو اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی وجہ سے روک دیا جائے، فمستیسر من الہدی، تو تم ہدی میں سے، قربانی میں سے جو بھی آسان ہو، جو میسر ہو، اس کو ادا کرو۔ اور لا نہ، تہلکو تا تم، اور ہا لام قاف یعنی حلقہ، تو حلقہ اس کا مطلب ہے یعنی بالکل منڈوا دینا، یعنی جس کو ہم استرے کے ساتھ بالوں کو صاف کرنا کہتے ہیں۔ تو سر کے سارے بالوں کو منڈواؤ، تو تہلکو، تو تم سب منڈواؤ، یعنی تم سب لوگ اپنے سارے کے سارے جو سر کے بال ہیں ان کو منڈوا دو۔ حالانکہ بالوں کو کم کرنا یعنی قصر کرنا جو ہے، کم کر دینا، چھوٹا کرنا، یعنی کینچی کے ساتھ کاٹنا یا مشین کے ساتھ کاٹنا، وہ بھی جائز ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں پر خصوصی طور پر تہلکو کا لفظ کہا ہے، جس سے بالوں کو اچھی طرح منڈوانا، اس طرح کے ساتھ کٹوانا جو ہے، اس کی اہمیت اور افضلیت کا پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز زیادہ افضل ہے۔ ولا تہلکو، اور نہ تم منڈواؤ، رؤوسکم اپنے سروں کو، کب تک، حتی مطلب یہاں تک کہ، رؤوسا راس، سر کو کہتے ہیں، رؤوسکم اپنے سروں کو، یعنی سر سے مراد یہاں پر سر کے بال ہیں، حتی یہاں تک کہ، یبلغ وہ پہنچ جائے، بالغا پہنچ جانا، یبلغ وہ پہنچ جائے، الہدی یعنی قربانی کا وہ جانور، وہ قربانی، محلہ
محل اس کی جگہ کو کہتے ہیں، اور ہو یعنی اس چیز کی جگہ، محل جگہ، محلہ اس قربانی کی جگہ، یعنی جہاں پر اس قربانی کو جانا تھا، یعنی اس کا جو اس کے لیے فرضیت کی گئی ہے، جب تک وہ مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک اپنے بالوں کو نہ کٹواؤ۔ فمن کانا، فا پس من جو کانا ہو، منکم تم میں سے، مریدن مریض، او یا بھی ساتھ ہو اس کو، اذن کوئی کسی قسم کی تکلیف۔ اذن یہاں پر نکرہ لے کر آ کے اللہ رب العزت نے یہاں پر یعنی ہر طرح کی تکلیف کو اس میں شامل کیا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مریض ہو یا اس کو کوئی ایسی تکلیف ہو کسی قسم کی بھی، من رأسہ، من سے، رأسہ رأس سر کو کہتے ہیں، جیسے اوپر بھی آیا رؤوسکم، یہاں پر رأس واحد ہے اور وہاں پر جمع کا صیغہ ہے، سنگولر اور پلورل کا فرق ہے۔ رأسہ اس کے سر میں، ففدیۃ، فا پس فدیہ، تو پھر فدیہ ہے، فدیۃ فدیہ ایک ہے، من سے، صیامن روزوں میں سے، او صدقۃ یا صدقہ، یعنی اس کے لیے پھر بے فدیے کے طور پر یا تو ایک آپشن اس کے پاس ہے کہ وہ روزے رکھے، او صدقۃ یا پھر وہ صدقہ دے، او نسک، او یا نسک یا وہ قربانی کرے۔ اور یہاں تک جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اس کے بارے میں کچھ تفصیل دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلی آیت کا جو پہلا حصہ ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کو تمام کرنے کا مطلب کیا ہے، اس حوالے سے اس کی دو مختلف معنی یا اس کی دو مختلف تفاسیر ہمارے سامنے آتی ہیں۔ طبری رحمہ اللہ نے اپنی حسن سند کے ساتھ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا کہ جو شخص حج یا عمرے کا احرام باندھ لے تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اسے پورا کرنے سے پہلے حلال ہو۔ حج کا پورا کرنا یہ ہے کہ یوم النحر یعنی 10 ذو الحجہ جس دن ذبح کیا جاتا ہے کو جمرہ عقبہ کو کنکر مارے، یعنی آخری جو جمرہ ہے جو مکے کی طرف ہے اس کو کنکر مارے اور طواف زیارت کرے تو وہ اپنے احرام سے پوری طرح حلال ہو گیا۔ یعنی یہاں تک اس کو کرنا جو ہے اس کے حج کو مکمل کرنے کے لیے ضروری ہے، جس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے کہا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ کہ اپنے حج کو مکمل کریں، یعنی اس دن تک کے جو کام ہیں اس تک اس کو لے کر آئے۔ اور عمرے کا پورا کرنا یہ ہے کہ بیت اللہ کا طواف اور اسی طرح صفا اور مروہ کی سعی کر لے تو پھر اس کے بعد یہ اس کا عمرہ مکمل ہو گیا، اس کے بعد اس کے لیے جائز ہے کہ وہ حلال ہو جائے، اور وہ حلال ہو گیا ہے، جو مختلف چیزوں کی حرمت تھی اس کے اوپر، احرام کی حالت تھی، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یعنی اس سے مراد یہ کہ حج یا عمرہ فرض ہو یا نفل، احرام باندھ لینے کے بعد اس کو پورا کرنا ضروری ہے، یعنی جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا تو آپ درمیان میں سے چھوڑ کر اس کو ایسے ہی جا نہیں سکتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب وہ یہ ہے کہ اللہ کی خاطر حج اور عمرے کے تمام ارکان کو پورا کیا جائے، یعنی ایک جو پہلا مطلب تھا اس کا مطلب یہ کہ جب ایک دفعہ احرام باندھ لیا تو اس کے بعد آپ کو چاہیے کہ اس حج یا عمرے کو مکمل کرے، اس کو تکمیل تک پہنچائیں، اس کو آخر تک اس کو مکمل کرے۔ اور دوسرا مطلب اس کا ہمارے سامنے یہ آیا کہ اس کو تمام اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے واجبات، ارکان، اس کی سنتیں، ہر لحاظ سے اس حج اور عمرے کو پورا کیا جائے۔ اس میں ہمارے سامنے شریعت کے جو احکامات آتے ہیں ان پر پوری طرح عمل کر کے اس کو پوری طرح ادا کیا جائے مکمل طور پر۔ تو یہ دو اس کے معنی ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کہا فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ کہ اگر تم راستے میں پکڑ لیے جاؤ، روک لیے جاؤ، تمہارے اوپر حصار کر دیا جائے، دشمن تم پر آ جائے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ کسی بیماری کی وجہ سے رکاوٹ بن جائے، تو پھر اس صورت میں اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک آسانی والا کام کیا ہے، اور آسانی والا ہمارے لیے ایک فیصلہ کیا ہے، اور وہ یہ کہ ایک جانور، بکری، گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ جو بھی میسر ہو وہیں پر ذبح کر کے سر منڈوا لو۔ یعنی اگر کسی وجہ سے اس طرح کا معاملہ آ جائے کہ آگے دشمن ہے اور وہ آپ کو آگے جانے نہیں دیتا ہے، آپ حج کے لیے جانا چاہتے ہیں لیکن جا نہیں پاتے ہیں، عمرے کا احرام یا حج کا احرام آپ باندھ چکے ہیں تو آگے نہیں جا پاتے ہیں، تو اس صورت میں اللہ رب العزت نے آسانی کی ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو تم قربانی کے جانور لے کر آئے ہو ان کو اسی جگہ پر ذبح کر لو، اور ذبح کر کے اس کے بعد آپ اپنے سر منڈوا لو اور پھر حلال ہو جاؤ، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے
وہیں جو پچھلی آیات ہمارے سامنے گزری تھی، حدیبیہ میں قربانیاں ذبح کی کیونکہ ان کو آگے روک دیا گیا تھا، ان کو مکے والوں نے آنے کی اجازت نہیں دی، اندر حرم میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملی، تو اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے قربانیوں کو وہیں پر ذبح کیا، اور حدیبیہ حالانکہ حرم سے باہر ہے وہیں پر اپنے آپ کو حلال کر لیا، اور آئندہ سال اس کی قضا دینے کا حکم ہے، جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری والے عمرے کی قضا 7 ہجری میں دی، یعنی اس کو دوبارہ پھر لوٹا لیا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، کہ اپنے سروں کو، اپنے بالوں کو اس وقت تک نہ منڈواؤ جب تک کہ قربانی نہ کی جا چکے۔ اس کا تعلق یعنی پیچھے جو آیت آئی ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ، یعنی آیت کا جو شروع کا حصہ ہے اس کے ساتھ، یعنی حج کو مکمل کرنے والی جو چیزیں ہیں، اور حج جن چیزوں کے ساتھ مکمل ہو جاتا ہے ان میں سے پھر یہ ہے، یعنی کہ جس پر حج کو آ کر اتمام مل جاتا ہے اور حج کی تکمیل ہو جاتی ہے، وہ یہ کہ آپ اپنے بالوں کو آخر میں کٹوا دیتے ہیں، یعنی جب آپ کنکریاں مار چکے اور پھر قربانی اپنی کر چکے تو اس کے بعد آخر میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنے بالوں کو کٹوا لینا ہے، اور بالوں کو اس طرح سے کٹوا لینا یہ حج کی تکمیل میں سے ہے۔ اور ایک اور چیز وہ یہ کہ یہ حکم حالت امن کے ساتھ ہے، یعنی پہلی چیز آپ کے سامنے آ گئی، درمیان میں جو اللہ رب العزت لے کے آئے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، کہ اگر تم روک لیے جاؤ تو پھر جہاں پر بھی روک لیے گئے وہیں پر قربانی کرو اور اپنے سر منڈوا لو، لیکن اگر ایسا نہ ہو، حالت امن ہو اور آپ اپنے پورے مناسک حج کو ادا کر دیں تو اس میں پھر آخری اس کے بعد یہ حکم یہ آئے گا، اور آخری عمل جو کرنا ہے وہ یہ کہ آپ اپنے سروں کو منڈوا لیں، یعنی اس وقت تک سر نہ منڈوایا جائے، اس سے پہلے یعنی احرام کو نہ کھولا جائے، سر نہ منڈوایا جائے جب تک کہ حج و عمرہ کے اعمال پوری طرح ادا نہ کر لیے جائیں۔ صحیح بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دباع بنت زبیر بن عبد المطلب کے پاس گئے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حج کا ارادہ رکھتی ہوں اور میں بیمار ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حج کرو اور شرط کر لو کہ میرے حلال ہونے کی جگہ وہ ہوگی جہاں اے اللہ تو مجھے روک لے گا، یعنی اگر کوئی ایسی صورت ہو کہ جس میں انسان بیمار ہو، اس کو پہلے سے معلوم ہو کہ ممکن ہے کہ کسی جگہ پر مجھے احرام کو کھولنا پڑ جائے، تو ایسی صورت میں اللہ رب العزت کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک حل یہ بتایا کہ آپ ایک شرط کے ساتھ جب نیت کریں حج یا عمرے کی تو اس کے ساتھ ایک شرطیہ الفاظ کہہ لیں، اور وہ یہ کہہ لیں کہ میرے لیے حلال ہونے کی جگہ وہی ہوگی جہاں پر تو مجھے روک لے، یعنی اللہ رب العزت جہاں پر بھی بیماری کو لے آئے یا وہ تکلیف آپان پہنچے تو وہیں پر میں حلال ہو جاؤں گی۔ تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم ہی کی حدیث کے الفاظ ہیں اللہم محلی حیث حبستنی، تو یہ الفاظ کہے جا سکتے ہیں نیت کے ساتھ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ احرام کے وقت اگر شرط کر لی جائے تو رکاوٹ کی صورت میں اسی جگہ احرام کھول دیا جائے اور اس پر کوئی قربانی وغیرہ لازم نہیں آئے گی، وگرنہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر انسان اس کے درمیان میں یعنی کسی وجہ سے اگر کھولتا ہے تو اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی یا اس کے لیے فدیہ اور اس طرح کی چیزیں، لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک آسانی کا معاملہ فرمایا ہے کہ اگر کسی کو مجبوری آ جائے تو وہ اس شرط کے ساتھ پہلے نیت کر لے اور پھر جہاں پر بھی روک لیا جائے تو وہاں پر وہ اپنے احرام کو کھول دے اور قربانی بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى، تو جو کوئی مریض ہو یا پھر اس کو کسی قسم کی تکلیف اس کے سر کی وجہ سے ہو، جیسے سر کے اندر کوئی ایسی بیماری ہو، تو اس حالت میں یعنی اگر وہ احرام کی حالت میں ہے تو پھر سر منڈوانا اگر پڑے تو سر منڈوایا جا سکتا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب تک پورا حج یا عمرہ مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آیت شروع ہوئی ہے حج اور عمرے کو مکمل کرنے کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کہ اپنے حج اور عمرے کو مکمل کرو، یعنی یہ عام حالت ہے کہ اس کو مکمل کیا جائے، اس کے تمام مناسک کو ادا کیا جائے، ان میں ترتیب اور جو احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں ان کا خیال رکھا جائے، لیکن اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ رب العزت کسی کے اوپر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ رب العزت سے ڈرو جتنی تمہاری استطاعت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے آسانی والے معاملے فرمائے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر تمہیں کسی تکلیف میں آ جاؤ تو اس صورت میں سر منڈوانا اگر پڑے تو سر منڈوا کر فدیہ دے دیا جائے گا، اور یہ فدیہ کیا ہوگا تو اس کے حوالے سے کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں لایا گیا کہ جوئیں میرے چہرے پر گر رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں نہیں سمجھتا تھا کہ تمہیں اتنی زیادہ تکلیف ہو گئی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی بکری وغیرہ ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا تو تم 3 روزے رکھ لو۔ یعنی پہلی چیز تو یہ ہے کہ انسان اس کے لیے یعنی اگر قربانی کر سکتا ہے تو وہ کرے، اور اگر نہیں تو آپ 3 روزے رکھ لیں، یا پھر 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے، جس کا یہاں پر قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ، یعنی یا تو قربانی کر دی جائے یا پھر روزے رکھ لیے جائیں یا پھر صدقہ۔ تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان فرمایا، تو تم 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، اور یا پھر دوسری ایک صورت ہے کہ اور یعنی کھانا کس طرح سے کھلانا ہے کہ ہر مسکین کو نصف سا یعنی 1 کلو اور یعنی کھجورے جو ہیں یا 1 کلو جو نصف سا جو ہے وہ اس کو کھلا دیا جائے، اور پھر اس کے بعد سر منڈوا دیا جائے، یعنی اس کے بعد اپنے سر منڈوا کر اس کی تکمیل کر لی جائے اسی جگہ پر جہاں پر یہ تکلیف واقع ہوئی تھی۔ تو اس حوالے سے علماء کا اتفاق ہے کہ تینوں چیزوں میں سے جو بھی چاہے انسان کر سکتا ہے، یعنی جو بھی اس کے لیے آسان ہو، جو وہ کر سکتا ہو وہ کر کے اس کو فدیے کے طور پر دے کر اپنے سر کو منڈوا لے، تو اس طرح سے اس کا حج یا عمرہ وہیں پر مکمل ہو جائے گا۔ کہ اسی آیت کا اگلا حصہ جو ہے اس کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پس اذا جب آمنتم تمہیں امن نصیب ہو، یعنی جب امن کی حالت میں ہو، کوئی جنگ اور اس طرح کا خطرہ نہیں ہے اور عام روٹین میں ہے اور اس میں کوئی بیماری اور دوسری چیزیں نہیں ہیں، تو اب اس کے حوالے سے احکامات آگے آنے لگے ہیں۔ پس من جو تمتع یعنی تم فائدہ اٹھاؤ، متاع فائدے کو کہتے ہیں، تو جو بھی فائدہ اٹھائے بالعمرتی عمرے کے اندر، عمرہ کرنے کا عمرے کے ساتھ، الی الحج الی طرف حجی حج کی طرف یعنی حج کے ساتھ، یعنی جو حج اور عمرہ اکٹھا کر کے اس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے، فَمَسْتَيْسَرَ پس ما جو استیسرا میسر ہو، یعنی جو بھی اس کے پاس ہو، اور اس سے مراد کیا ہے یعنی قربانی کے جانوروں میں سے جو بھی اس کے پاس ہو، چاہے بھیڑ ہو یا بکری ہو یا اس کے پاس جو ہے گائے یا اونٹ وغیرہ میں سے جو بھی چیز ہے اس کے لیے اس کے پاس، تو اس کے اندر یعنی اس کو وہ لے، فَمَسْتَيْسَرَ تو جو میسر ہو، من الہدی قربانی کے جانوروں میں سے، فَمَن لَمْ یجد پس من جو لم یجد نہ پائے، یعنی جس کے پاس یہ قربانی کے جانوروں میں سے کچھ بھی نہ ہو، فَصِيَامُ پس سیام تو پھر روزے ہیں، یعنی ایسے بندے کے لیے پھر اللہ رب العزت نے پھر ایک حل بتا دیا ہے کہ اگر امن کی حالت میں بھی ہے لیکن اس صورت میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اس کے پاس قربانی کا جانور نہیں ہے، تو پھر وہ کیا کرے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو پھر اسے چاہیے پس سیام روزے ہیں ثلاثتی 3 ایام دنوں کے، فی الحج حج کے دوران، یعنی ایام حج کے اندر اس نے 3 روزے رکھنے ہیں، اور آگے اس کی تفصیل آئے گی کہ کب رکھنے ہیں، وسبعۃ اور 7 ہیں، اذا رجعتم اور 7 روزے اذا جب رجع یعنی رجع واپس لوٹو تم سب، تو پھر تم جب واپس لوٹ جاؤ یعنی اپنے گھروں کو واپس پہنچ جاؤ، اپنے علاقوں میں چلے جاؤ، تو اس وقت پھر 7 روزے رکھنے ہیں، یعنی 3 روزے آپ نے حج کے ایام کے اندر ہی رکھنے ہیں، اور ان کو رکھنا جو ہے آپ نے یعنی جو حاجی ہے وہ کب رکھے گا؟ وہ یہ جو قربانی والا دن ہے اس سے پہلے یہ 3 روزے مکمل کر لے گا۔ جس کو معلوم ہے کہ میرے پاس قربانی نہیں ہے، وہ قربانی نہیں لے سکتا، تو اس صورت میں اس کے پاس یہ چیز ہے کہ وہ 3 روزے حج کے دنوں میں رکھے گا، اور 7 روزے جب وہ اپنے گھر میں پلٹ جائے لوٹ جائے۔ تل کا یہ ہیں عشرۃ 10 کاملۃ مکمل، یعنی اس طرح سے یہ 10 روزے مکمل ہوتے ہیں، یعنی 3 جو یہاں پر حج کے دنوں میں اسی جگہ پر مینا وغیرہ کے اندر رکھے گا، اور 7 جو ہیں وہ واپس پلٹ کر اپنے گھروں میں جا کر وہاں پر رکھے گا، اور اس طرح سے یہ 10 روزے اللہ رب العزت نے اس کے لیے ایک آسانی کے طور پر بیان فرمائے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ، ذالک اور یہ ہے لمن ایسے شخص کے لیے، لی کے لیے، من جو یعنی ایسے شخص کے لیے یہ حکم ہے، یہ سہولت اس شخص کے لیے ہے، لم نہ یکن وہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، اہل گھر والوں کو کہتے ہیں، یعنی وہ رہائشی نہ ہو، یعنی وہ رہتا نہ ہو، حاضر المسجد الحرام، حاضری یعنی اس کے قریب میں یا اس کے
یعنی وہاں پر موجود نہ رہتا ہو المسجد الحرام، مسجد حرام کے ارد گرد، یہ اسی کے لیے سہولت ہے ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی جو اس علاقے کا رہنے والا نہ ہو بلکہ وہ مکہ مکرمہ سے دور علاقوں کا رہنے والا ہو اور حدود حرم سے باہر کا ہو۔ اور اس کی تفصیل بھی آئے گی کہ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اوپر کم سے یعنی قصر آتی ہے، یعنی جو سفر کی مسافت پر مکہ سے دور رہتے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور اتقوا ڈرو اللہ، اللہ سے، وعلموا اور اعلموا جان لو، ان اللہ کہ بے شک اللہ شدید العقاب، وہ سخت ہے، شدید سخت ہے، العقاب سزا دینے میں، تو اللہ رب العزت سزا دینے میں بہت ہی سخت ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر کچھ مزید احکامات امن کی حالت میں ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی بات جو آئی فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں ایک ہی سفر میں عمرہ اور حج دونوں کرنے کا فائدہ اٹھانے والوں کے بارے میں یہاں پر اصل میں بات کی جا رہی ہے، جس کے لیے لفظ یہاں پر فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ استعمال کیا گیا ہے، یعنی جو فائدہ اٹھانے والے ہیں۔ فائدہ اٹھانے والے کیا ہیں کہ ایک شخص یہاں سے مثال کے طور پر کسی اور ملک سے یا دمام سے کسی علاقے سے عمرے یا حج کے لیے اگر جاتا ہے تو ایک دفعہ میں اگر وہ صرف عمرہ کرتا اور پھر اسی طرح دوبارہ جا کر وہ حج کرتا تو اس کے لیے 2 دفعہ کا یہ سفر ایک تکلیف والا سفر ہے، اور آج کے زمانے میں بھی ایک بڑا اور لمبا سفر ہے اگر گاڑیوں میں جایا جائے، اور پہلے زمانے میں تو یہ اور بھی زیادہ لمبے سفر ہوا کرتے تھے اور تکلیف دہ تھے۔ تو اس حوالے سے جو شخص اللہ رب العزت نے ایک فائدے کی چیز بتائی اور وہ یہ کہ انسان عمرہ اور حج کو اکٹھا ایک ہی سفر میں کر سکتا ہے، اور یہ ایک فائدے کی چیز تھی کہ انسان کو 2 دفعہ جانا نہیں پڑے گا، تو اس حوالے سے اللہ رب العزت نے اس کو فائدہ اٹھانا کہا ہے۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ حج جو ہے اس کی 3 جو ہیں وہ قسمیں ہیں، اور جس میں سے ایک حج افراد ہے، اور اسی طرح حج قران ہے، اور حج تمتع ہے۔ اور اگر حاجی میقات سے عمرہ اور حج دونوں کا احرام اکٹھا باندھ لے، یعنی افراد تو یہ ہے کہ جو لوگ صرف حج کرتے ہیں، یعنی ساتھ وہ عمرہ نہیں کرتے ہیں، صرف حج کرتے ہیں، تو یہ حج افراد کہلاتا ہے، یہ لوگ صرف حج کرتے ہیں۔ دوسری شکل یہ ہے کہ حج قران کیا جائے، اور قران میں ایسا ہے کہ حاجی میقات میں جب پہنچتا ہے تو عمرہ اور حج کا اکٹھا ہی احرام باندھ لیتا ہے، یعنی دونوں کی نیت کرتا ہے، اور اس صورت میں وہ درمیان میں جب عمرہ کر لیتا ہے تو اپنے احرام کو اتارتا نہیں ہے، اور اسی طرح احرام کی حالت میں ہی رہتا ہے، اس کے اوپر احرام کی پابندیاں جاری رہتی ہیں، اور حتیٰ کہ وہ 8 ذو الحجہ کو وہ مینا میں سے یعنی احرام کے لیے ایک نئے سرے سے تیار ہوتا ہے اور حج کا ارادہ کرتا ہے۔ اور دوسری صورت جو ہے یعنی وہ پہلے عمرہ کر لے اور پھر احرام باندھ کر یعنی احرام کے ساتھ عمرہ کرے اور پھر عمرہ کر کے احرام کو کھول دیتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ 8 ذو الحجہ سے دوبارہ نئے سرے سے احرام باندھتا ہے، تو یہ دوسری صورت جو ہے یہ حج تمتع کہلاتی ہے۔ یہ جو دونوں صورتیں حج قران اور حج تمتع والی، ان دونوں میں دیکھیں تو ہمارے سامنے یہ صورت آتی ہے کہ دونوں کے جو حجاج ہیں یہ ایک ہی سفر کے اندر حج بھی کرتے ہیں اور عمرہ بھی کرتے ہیں، تو اصل میں ان کے لیے یہاں پر یہ حکم کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ ایک ہی سفر کے اندر عمرہ اور حج کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ حکم ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے وہ بیان کیا ہے کہ دونوں ہی صورتوں میں قربانی جو ہے وہ واجب ہے۔ تو کیا کہا فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج فما استیسر من الہدی، کہ جو بھی تمتع یعنی فائدہ اٹھانے والے ہوں عمرے اور حج میں، فما استیسر من الہدی، تو انہیں چاہیے کہ وہ قربانی کریں، اور لیکن جو بھی ان کے لیے آسان ہو وہ والی قربانی کریں۔ قربانی میں کوئی کمپلسن اللہ رب العزت نے نہیں لگائی ہے، اور کم از کم ایک بکری جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی کے پاس طاقت نہ ہو تو پھر اللہ رب العزت نے اس کا بھی ایک فارمولہ بتا دیا ہے ہمارے سامنے، تو اسے 10 روزے رکھنا ہوں گے، اور 3 روزے وہ پہلے قرآن کریم میں جیسے واضح طور پہ اللہ نے بیان فرما دیا ہے کہ 3 حج کے دنوں میں یعنی قربانی کے دن سے پہلے، اور 7 روزے جب اپنے گھر واپس جائے تو تب وہ روزے رکھ کر ان 10 روزوں کو مکمل کر لے گا۔ اور اگر قربانی کے دن سے پہلے نہ رکھ سکتا ہو یا نہ رکھ سکے تو ایسی صورت میں ایام تشریق یعنی کہ 11، 12 اور 13 ذو الحجہ میں وہ یہ روزے رکھ سکتا ہے، لیکن حج کے دنوں کے اندر ہی اس کو رکھنے، یعنی ان روزوں کو وہ مؤخر نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ کب رکھے گا؟ اگر ایسا شخص قربانی نہیں کر سکتا اور کسی وجہ سے وہ قربانی کے قابل نہیں ہے تو ایسا شخص یہ اس طرح سے روزے رکھ کر اس کے بدلے میں یہ کام کر سکتا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے یہاں پر ایک خصوصی طور پہ حالانکہ 3 بتا دیا، فصیام ثلاثۃ ایام فی الحج وسبعۃ اذا رجعتم، یہ دونوں واضح طور پہ فرما دیے، تو اس کے باوجود تلک عشرۃ کاملہ کیوں کہا؟ تو اس حوالے سے مفسرین نے یہ لکھا ہے، اس کی ایک حکمت انہوں نے بتائی ہے کہ یہ جو واو یہاں پر فی الحج وسبعۃ، تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اس واو کو او بھی یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے اور اس طرح بھی سے بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور جس سے معنی کے اندر فرق پیدا ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح پھر کہا جائے گا کہ وہ 3 روزے رکھے یا پھر 7 جب وہ گھر واپس چلا جائے، یعنی 3 روزے رکھے حج میں یا پھر 7 جب واپس جائے، تو پھر اس سے ایک ابہام یعنی ایک کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ کیا صرف جب حج میں رہے تو 3 روزے رکھنے ہیں اور اگر واپس چلے جائیں تو پھر 7 روزے رکھنے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس ابہام کو دور کر دیا ہے اور قرآن کریم کے ان الفاظ کے ذریعے ہمارے سامنے مسئلے کو بالکل کھول کر واضح کر دیا ہے کہ یہ 10 ہیں اصل میں، اور یہ یہاں پر اس کو واو کی طرح ہی پڑھا جائے کہ 3 یہاں پہ رکھے گا اور پھر 7 روزے واپس جا کر رکھے جائیں گے۔ اور اس میں ایک اور اہم نوٹ کرنے کی بات وہ یہ ہے کہ صرف عمرہ یا صرف حج کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی جو شخص جیسے افراد حج افراد کی بات ہوئی، تو جو حج کی 3 قسموں میں سے ایک قسم ہے، تو جو حج افراد کرنے والے ہیں ان کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، جیسا کہ اس آیت میں بھی ہمارے سامنے واضح ہو گیا، اور اگر وہ قربانی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عمرہ ہے، عمرے کے اندر بھی قربانی واجب نہیں ہے، اگر کوئی شخص کرنا چاہے تو اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، یعنی ایک اس کے اندر ایک کنڈیشن اللہ رب العزت نے لگا دی ہے، اور اس کے لیے ایک شرط اللہ رب العزت نے رکھی ہے کہ یہ حکم اصل میں ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو مسجد حرام یعنی جو اس مکہ کی حدود کے رہنے والے نہیں ہیں۔ یہ فائدہ اور یہ تمتع کا جو فائدہ ہے، یہ عمرے اور حج کو ایک ہی سفر میں ساتھ کرنے کا فائدہ کون حاصل کر رہے ہیں؟ یہ ظاہر ہے ان لوگوں کے لیے فائدہ ہے کہ جو بہت دور سے آتے ہیں اور علیحدہ سے عمرے کے لیے اور الگ سے حج کے لیے بار بار آنا ان کے لیے مشقت کا باعث ہے، تو لہٰذا اللہ رب العزت نے یہ فائدے والی چیز ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جو حدود حرم والے نہیں ہیں بلکہ دور سے آنے والے ہیں، اور ان کا ایک ہی سفر میں حج اور عمرہ سے فائدہ اٹھانے پر انہیں قربانی دینا ہوگی، کیونکہ یہ ایک فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو اللہ رب العزت نے اس فائدے کے بدلے میں انہیں کہا ہے کہ تم قربانی بھی دو گے، یعنی کیونکہ یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو اس وجہ سے یہ اس کے پیچھے حکمت یہ ہے قربانی کی، کیونکہ یہ لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس لیے ان کے اوپر قربانی دینا واجب ہے۔ جبکہ حرم کے رہنے والوں کو کیونکہ کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یعنی وہ تو رہتے ہی یہاں ہیں، کسی بھی وقت ان کے لیے عمرے کے لیے آنا یا حج کے لیے ان کا شامل ہونا جو ہے وہ اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے، ان کو کوئی سفر نہیں کرنا پڑتا ہے، لہٰذا ان کے لیے اس کے اندر کوئی فائدے والی چیز نہیں ہے، لہٰذا اسی لیے ان کے اوپر اللہ رب العزت نے قربانی جو ہے وہ نہیں رکھی ہے، نہ ان کے لیے قربانی ہے، اور نہ ہی اگر وہ قربانی نہ کرے تو ان کے لیے بدلے میں نہ ہی روزے ہیں، جیسے یہاں پر بیان کیا کہ 3 روزے یہاں پہ رکھے اور بعد میں 7 اپنے گھروں میں لوٹ کر رکھے، تو یہ دونوں ہی شکلوں میں ان کے لیے یہ چیز نہیں ہے جو مکہ کے رہائشی یا مکہ کی حدود اور حدود حرم کے رہنے والے ہیں۔ اور یہ جو موقف آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے یہ امام مالک، امام شافعی رحمہ اللہ اور جمہور کا یہی قول ہے، البتہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ان کا قول یہ ہے کہ تمتع اور قران صرف باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، یعنی یہ جو 2 شکلیں جن کے اندر تمتع فائدہ اٹھایا جاتا ہے، عمرہ اور حج کو اکٹھا کیا جاتا ہے، تو یہ انہوں نے کہا کہ تمتع اور قران صرف باہر سے آنے والوں کے لیے ہے، صرف یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں، اہل مکہ کے لیے یہ کرنا جائز ہی نہیں ہے سرے سے، جبکہ باقیوں کا یہ قول ہے کہ یہ وہ کر تو سکتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کو اس میں ہدی نہیں دینی ہے، ان کو اس میں قربانی نہیں کرنی ہے، اگر وہ کرنا چاہیں تو مکے کی حدود میں رہنے والے لوگ جو ہیں یہ لوگ بھی حج تمتع کر سکتے ہیں اور اسی طرح حج قران کو کر سکتے ہیں۔ اور مسجد حرام کے رہنے والوں سے مراد مکہ میں رہنے والے اور مکہ سے اتنی مسافت کے اندر رہنے والے ہیں جس پر قصر ہوتی ہو، یعنی یہ ہیں مکہ کے رہنے والے، اور بعض نے اس سے صرف حرم مکہ کے اندر رہنے والے مراد لیے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، الحج جو حج ہے، اشہر وہ مہینے ہیں، معلومات یعنی پہلے سے جن کے بارے میں علم ہے، معلومات جو معلوم ہیں، جو جانے پہچانے ہیں، لہٰذا اس سے پتہ یہ چلا کہ حج جو ہے یہ کچھ جو پہلے سے معلوم مہینے ہیں ان کے اندر ہی کیا جا سکتا ہے۔ فمن فرض،
فا پس من جو فاردا یعنی جو فرض کر لے اپنے اوپر، یعنی جو نیت کر لے حج کرنے کی یا عمرہ جو حج کرنے کی نیت کر لے، اس میں یہاں پر صرف حج کا ذکر ہے، عمرے کا ذکر یہاں پر اب نہیں ہے، تو حج کے حوالے سے جو نیت کر لے، فیہن یعنی ان مہینوں کے اندر، الحج حج کا، تو پھر فا پس لا نہیں رفسا، تو اس کو چاہیے کہ وہ نہ رفسا رفس میں نہ پڑے. اور رفس اصل میں کیا ہے؟ رفس شہوانی فعل، یعنی انسان کا شہوت کی طرف، ایسے اعمال جو شہوت کی طرف لے کر جاتے ہیں اور جن کا ان سے تعلق ہے، اس حوالے سے تمام چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں، تو وہ بے حیائی اور بےہودگی اور شہوت والی چیزوں میں نہ پڑے. ولا فسوقا، وا اور لا نہ ہی، فسوقا نہ ہی وہ گناہ کے تمام کاموں میں پڑے. اور فسق سے مراد بھی اللہ رب العزت کی نافرمانی کو کہا جاتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی میں جتنے بھی کام آتے ہیں وہ تمام اس میں شامل ہیں. تو اس کو چاہیے جو حج کے لیے نیت کر لے، ایک دفعہ احرام اس نے باندھ لیا، تو اس کے بعد اسے چاہیے کہ بالکل گناہ کے قریب نہ جائے. ولا جدال، وا اور لا نہ ہی جدال، نہ ہی جدال کرے، نہ ہی لڑائی جھگڑے میں وہ پڑے. فی الحج حج میں، حج کے دوران تو خصوصی طور پہ اس کو ان تین چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اور بعض مفسرین نے اس کے اندر بڑی ہی جامعیت بیان کی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ تین چیزوں میں ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے. یعنی شہوت میں ایک پورے کا پورا اس کا میدان ہے اور اس میں بے شمار چیزیں اس کے اندر ہیں، اور اس طرح گناہ کی چیزوں میں تمام طرح کے گناہ اس میں شامل ہو گئے، اور لڑائی جھگڑے میں بے شمار جو آپسی معاملات ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور ہم لوگوں میں سے جن لوگوں کو حج کی اللہ رب العزت نے توفیق دے رکھی ہے، یعنی جو لوگ حج کر چکے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے اتنا تکلیف دہ، اور بعض اوقات اس کے اندر حالات اس طرح سے آتے ہیں، اور گرمی ہے اور سفر کی مسافت اور مشقت ہے. تو اس سب کے اندر بعض اوقات بسوں کے اندر اور کہیں پر اترتے ہیں، کہیں پر بیٹھتے ہیں، اور ہر جگہ پر کہیں نہ کہیں کوئی ایسا، یعنی شیطان اس طرح کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرے، اور ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لڑنے اور جھگڑنے اور ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ یا سختی کی طرف مائل ہو. تو اللہ رب العزت نے سب سے انسان کو منع فرمایا ہے. اور اسی طرح کیونکہ حج میں عورتیں اور مرد سب وہاں پر شامل ہوتے ہیں، حج کے لیے سب لوگ آتے ہیں، تو اسی لیے رفاسا کی بھی بات وہاں پر کر دی کہ اس دوران شہوت کے بھی قریب نہیں جانا ہے اور کسی قسم کی برائی کی طرف نہیں جانا ہے. وما وا اور ما جو تفعلوا تم سب کرو گے، من خیر بھلائی میں سے، من سے خیر بھلائی میں، یعلمہ اللہ، یعلم یعنی وہ جانتا ہے، ہو اس تمام طرح کی بھلائی کو، کون؟ اللہ اللہ. وا اور تزودوا اور تم سب زاد راہ ساتھ لے لیا کرو. زودو یعنی زاد راہ، یعنی وہ سامان جو ایک مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے، کھانے پینے کا سامان ہے یا کچھ پیسے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیزیں جو سفر میں اس کے کام آتی ہیں. وتزودوا اور تم سب زاد راہ ساتھ لے لیا کرو. فا پس ان بے شک، خیرہ بہترین ہے، الزادی زاد راہ کا رکھنا، التقوی پرہیزگاری کے لیے. یعنی اس کے دو مطلب ہیں، ایک تو یہ کہ پرہیزگاری کے لحاظ سے یہ زاد راہ جو ہے سب سے اچھا زاد راہ کیا ہے؟ وہ تقوی ہے، وہ پرہیزگاری ہے. اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اس طریقے سے، یعنی زاد راہ کو اپنے ساتھ رکھ لینا جو ہے یہی بچاؤ ہے. کیونکہ تقوی کا جو حقیقی مطلب ہے، یعنی اگر اس کا لغوی معنی لیں تو تقوی سے مراد کیا ہے؟ بچنا. تو بے شک بہترین جو بچاؤ ہے وہ کیا ہے کہ آپ اگر اپنے ساتھ زاد راہ لیں تو یہ بچاؤ ہے. کس چیز سے بچاؤ ہے؟ اور اس حوالے سے تفسیر کے اندر بعض چیزیں اس میں آتی ہیں، وہ ہم آگے دیکھتے ہیں. واتقونی وا اور اتقونی تم سب ڈرتے رہو، نی اور آگے نون کے نیچے جو زیر ہے اس سے مراد مجھ سے، یعنی تم سب اللہ سے ڈرتے رہو. یا اولی الالباب، یا اے اولی والے، الباب یعنی لب والے، عقل والے، اے عقل والو تم اللہ ہی سے ڈرتے رہو. ان آیات کی جو تشریح ہے اس کی طرف چلتے ہیں. تو جو شروع میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے الحج اشہر معلومات، تو اس حوالے سے صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ ہے. اور بخاری ہی کی اور روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے پہلے 10 دن ہیں. اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان دنوں کے اندر انسان حج کے لیے نکل سکتا ہے. یعنی حج کے لیے جو شخص سفر اختیار کرنا چاہے اور حج کی نیت کرنا چاہے، حج کا احرام پہننا چاہے، تو شوال ہی سے وہ حج کے لیے نکل سکتا ہے، حج کا احرام باندھ سکتا ہے. یعنی زیادہ وقت کے لیے اگر وہ مکہ میں جانا چاہتا ہے اور حج کا احرام باندھ کر اس میں داخل ہو جاتا ہے
تو یہ اس کے لیے جائز ہے انہی دنوں کے اندر اندر. اور کیونکہ عمرہ سال میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، جبکہ حج جو ہے اس کے لیے اللہ رب العزت نے یہ کچھ اشہر معلومات، کچھ چند پہلے سے مقرر کردہ مہینے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں اور ہمارے سامنے واضح فرما دیے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتے فمن فرض فیہن الحج، تو اس سے اصل میں مطلب یہ ہے کہ حاجی حج کی نیت کے ساتھ احرام باندھے اور پھر زبان سے لبیک بالحج کہے. یعنی جو یہاں پر الفاظ ہیں فمن فرض، تو جو فرض کر لے، یعنی جو اپنے اوپر فرض کر لے، عزم کر لے، ارادہ کر لے، یعنی جو نیت کر لے حج کرنے کی ان دنوں کے اندر، ان مہینوں کے اندر، تو پھر وہ کس طرح سے اپنے آپ کے اوپر فرض کرے گا؟ تو اس کا اللہ رب العزت اس کا احادیث میں ہمارے سامنے طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ انسان میقات کی طرف جائے گا، اور میقات میں سے جو بھی میقات 5 میقات اللہ کے پیارے رسول نے مقرر فرمائے، وہاں سے وہ احرام کو باندھے گا اور پھر زبان سے لبیک بالحج وہ کہہ کر حج کے اندر داخل ہو جائے گا. اور اسی طرح ڈیفرنٹ جو حج کی قران اور حج قران میں عمرے کا بھی ساتھ لفظ کہے گا اور اس طریقے سے اپنی نیت کو کرے گا، اور تلبیہ کے ساتھ اپنے الفاظ پکارے گا. اور تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ الفاظ وہ کہتا چلا جائے گا اور اس طریقے سے وہ اپنے اوپر حج کو فرض کر لیتا ہے، حج کی نیت وہ کر لیتا ہے. تو پھر ایسے شخص کے لیے یہ 3 کام جس کی پہلے وضاحت ہو گئی کہ اس کے اوپر اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ شہوت کے کاموں میں پڑے، اور نہ ہی وہ کسی گناہ کے اندر ملوث ہو، اور نہ ہی وہ لڑائی جھگڑے کے اندر وہ ان دنوں کے اندر، اور اپنے خصوصاً حالت حرام میں اور حالت حج کے اندر وہ ان چیزوں کی طرف بالکل بھی نہ جائے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور دوران حج میں رفث اور فسوق نہیں کیا، یعنی اس نے نہ ہی کوئی شہوت والی کام کیا اور نہ ہی کسی گناہ کے اندر وہ ملوث ہوا، تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا. یعنی انسان بالکل اپنے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے ایک نیا بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ اسلام کی حالت میں ہوتا ہے. اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسلام کے اوپر اور بالکل ایک صحیح 0 میٹر جو ہے، یعنی اس کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے. تو اللہ رب العزت اس کو اس حج کا جس کے اندر وہ فسق اور رفث سے دور رہے، یہ اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. اور آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ. تو اس حوالے سے آپ کے سامنے بیان کیا کہ بے شک جو بہترین جو زاد ہے وہ تقویٰ ہی ہے، یعنی انسان کے لیے جو زاد راہ ہے وہ اللہ سے ڈر، اللہ کا خوف ہے. اور دوسرا اس کا معنی جو بیان کیا گیا کہ وہ اس کے لیے جو بچاؤ ہے بہترین وہ کیا ہے؟ وہ زاد کے اندر ہے، یعنی وہ جو سامان لے کر جاتا ہے اپنے ساتھ، یعنی سفر کا سامان. یعنی اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ انسان گاڑی بھر کے یا بہت سارا سامان لے کے جائے، اس سے مراد اصل میں یہ ہے کہ انسان سفر کے اندر اپنا زاد راہ اتنی چیز لے جائے کہ جس میں اس کو سوال نہ کرنا پڑے. اور اس کے پس منظر میں صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تو زاد راہ نہیں لیا کرتے تھے، یعنی وہ گھر میں سے جب نکلتے تو اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم توکل والے ہیں. یعنی وہ اس حالت میں جب گھروں سے نکلتے اور اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لیتے تو خالی ہاتھ گھر سے نکل کر توکل والا سمجھتے تھے. پھر جب مکہ میں آتے تو لوگوں سے مانگتے پھرتے تھے، یعنی جب یہاں پر مکہ پہنچتے تو پھر اس کے بعد ان کی حالت کیا ہوتی؟ ظاہر ہے ایک لمبے سفر کے بعد آیا ہے انسان اور یہاں پر اس کو کھانے پینے رہنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ چاہیے، تو پھر یہاں پر آ کر یہ لوگ مانگتے تھے. تو اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تمہارے لیے جو بہترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ زاد ہے، وہ تمہارا یہ جو سفر کے ساتھ سامان ہے وہی ہے تمہارے لیے، اور یہی تمہارے لیے بچاؤ ہے. تو یہ اس کا ایک معنی ہے. اور اسی والے سے تلبیس ابلیس کے اندر یہ اس طرح سے بھی لکھا گیا ہے کہ ایسا توکل، یعنی جیسا یہ لوگ یمن کے لوگ کیا کرتے تھے، یہ اللہ پر نہیں تھا بلکہ در حقیقت لوگوں کی جیبوں پر توکل ہے. یعنی جو لوگ اس طرح کا توکل کرتے ہیں کہ جی ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے اور ہم اللہ کے اوپر توکل کرتے ہیں، اصل میں یہ لوگوں کی جیبوں پر توکل کرتے ہیں، اللہ پہ توکل نہیں کرتے. کیونکہ اگر اللہ پر توکل کرنے والے ہوتے تو پھر بعد میں وہاں پر بھی جا کر مانگتے نہیں. لیکن کیونکہ اتنے دن اس طرح سے گزارے نہیں جا سکتے ہیں تو بہترین چیز یہی ہے کہ انسان اپنے ساتھ زاد راہ وہ لے اور اس حالت میں وہ گھروں سے نکلے. اور
اس حوالے سے جو دوسری بات جو ہے اس کے پس وہ بھی ہے، وہ یہ کہ جو زاد راہ ہے، ایک تو وہ ہے جو انسان اپنے ظاہری اور جسمانی طور پر لیتا ہے، اور دوسرا زاد راہ انسان کی روحانی اور اندرونی لحاظ سے ہے۔ اور اس حوالے سے بڑی اہم بات وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جب حج کے لیے نکلتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حج کے لیے جائیں گے تو شاید واپس آئیں گے تو کوئی نئے شخص بن کر آئیں گے اور ہمارے اندر بڑی کوئی تبدیلی آ جائے گی، جبکہ اللہ رب العزت نے غور کیجیے یہاں پر کیا فرمایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہارے لیے بہترین جو زاد راہ ہے وہ کیا ہے، وہ تقویٰ ہے، یعنی تم گھر سے ہی اصل میں تقوی کو لے کر نکلو گے، یعنی جب اپنے گھروں میں سے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اپنے آپ کو شہوت سے، فسق سے اور جدال سے بچاتے ہوئے گھروں سے نکلو گے اور اچھی نیت کے ساتھ اور نیک اعمال کرتے ہوئے حج کی طرف چلو گے تو پھر بے شک یہ تمہارے لیے سب سے بہترین چیز ہے۔ تو یہ ایک اندر کی جو چیز ہے اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے، اور آپ کے سامنے ہے کہ جو لوگ زاد راہ لے کر نہیں جاتے ہیں ان کو آگے جا کر مانگنا پڑتا ہے، اور اس کی مثال اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پر اس حوالے سے دی ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، اور یہ بھی ایک سفر کی ایک انداز ہے کہ دنیا میں انسان اگر جو لوگ یہاں پر قیامت کا زاد راہ لے کر نہیں جاتے ہیں تو ان کا حال قیامت والے دن کیا ہوگا، جنہوں نے دنیا میں کچھ نہیں کمایا ہے اور دنیا کے اندر آخرت کی خاطر کچھ کمایا نہیں ہے کہ جو آخرت میں کام آئے، تو ایسے لوگ جب آخرت میں پہنچیں گے تو دوسروں سے ان کے نور مانگتے پھریں گے، کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے نور میں سے کچھ نور دے دو، اور ان کے پاس اپنا کوئی زاد راہ نہیں ہوگا تو ان کو یہ نور والے لوگ کہیں گے کہ جاؤ پیچھے جاؤ واپس اور جا کر اپنا نور لے کر آؤ، لیکن اس وقت واپس جانا کس کا ہوگا؟ اس پر کوئی واپس نہیں جا سکتا ہے، وہاں سے قیامت والے دن سے کوئی اس دنیا میں واپس اس نور کو لینے یا اپنے زاد راہ کو لینے کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کا تعلق جو ہے اس روحانیت سے کے ساتھ بھی ہے، اور اس کا تعلق جسمانی طور پر بھی ہر لحاظ سے ہے کہ انسان تقوی کو اپنے ساتھ رکھے، اور یہی بہترین جو ہے وہ زاد راہ ہے، اور یہ دونوں ہی اس آیت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ تو آگے اگلی آیات کے اندر اللہ رب العزت نے میدان عرفات اور مزدلفہ سے متعلق چند احکامات ہمارے سامنے رکھے ہیں۔ آیت 198 کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناح کوئی بھی گناہ، کسی طرح کا کوئی گناہ، ان کے تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلا فضل اللہ کا، من ربکم اور فضل سے مراد رزق اور روزی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے، پس اذا جب افضتم تم سب لوٹو، من عرفات عرفات کے میدان سے، فذکر اللہ تو تمہیں چاہیے کہ اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام مشعر حرام کے پاس، اور اس کی آگے وضاحت آئے گی، وذکروہ اور اذکروہ اور تم سب اس کا ذکر کرو، کما ہداکم جیسے تمہیں اس نے ہدایت دی، یعنی جس طرح ذکر کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے دیا ہے اسی طرح تم اس کا ذکر کرو، وَإِن كُنتُمْ اور ان اگر کنتم تم تھے، من قبل ہی اس سے پہلے، من سے قبل پہلے ہی، اس سے پہلے یعنی اس ہدایت دیے جانے سے پہلے تم، لا من الضالین لا البتہ یعنی ضرور تاکیدن، من سے الضالین گمراہوں میں سے تھے، یعنی جب تک اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت عطا نہیں فرمائی تھی اور تمہیں یہ ذکر کا طریقہ نہیں فرمایا تھا، نہیں بتایا تھا، تو تم لوگ جو کیا کرتے تھے وہ ایک بڑی گمراہی تھی بے شک۔ اور اللہ رب العزت اس آیت کے اندر جو سب سے پہلا حکم اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم جب حج کے لیے جاؤ تو اس دوران تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم وہاں پر خرید و فروخت کرو یا تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو لہٰذا اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حج کے دنوں کے اندر اگر کوئی شخص وہاں پر خرید و فروخت کرتا ہے، کچھ چیز خریدتا ہے یا بیچتا ہے، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عکاظ، مجنہ اور ذو المجاز جاہلیت میں 3 یہ بازار لگا کرتے تھے، اور اب مسلمانوں نے حج کے دنوں میں وہاں تجارت کرنے کو گناہ سمجھا، یعنی مسلمانوں نے کہا کہ یہ تو جاہلیت کے دور میں یہ بازار لگتے تھے، ہم حج کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے لیے عبادت کے طور پر جا رہے ہیں، اور حج بہت بڑی عبادت ہے، تو ان دنوں میں پھر اس کا مطلب ہے کہ ان بازاروں میں جانا درست نہیں ہے، تو ان کو گناہ سمجھا، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری اور فرمایا کہ یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اگر گئے ہو تو وہاں پر اگر تم اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، بلکہ یہ مال و دولت اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اس لیے روزی کمانے سے اللہ رب العزت نے منع نہیں فرمایا۔
آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، یعنی جب تم لوٹو عرفات سے تو پھر اللہ کا ذکر کرو مشعر حرام کے پاس۔ تو حاجی جو ہیں وہ اصل میں 8 ذو الحجہ کو، یعنی حج کی ترتیب کچھ اس طرح بنتی ہے کہ 8 ذو الحجہ کو، یعنی یوم ترویہ بھی جس کو کہا جاتا ہے، حاجی جو ہیں وہ مینا میں ظہر سے پہلے پہنچ جاتے ہیں اور پھر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر مینا میں ادا کرتے ہیں، اور پھر احرام کے بعد احرام وہیں سے پھر باندھتے ہیں، اور احرام کے بعد حج یہاں سے پھر وہ شروع کرتے ہیں، اور پھر وہ 9 ذو الحجہ کو عرفات کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اور عرفات میں انہوں نے کیا کرنا ہے؟ سورج ڈھلنے سے لے کر اس کے غروب ہونے تک، یعنی مغرب تک عرفات میں وقوف کرنا ہے، عرفات کے اندر ٹھہرنا جو ہے ان کے لیے حج کا ایک بہت بڑا رکن ہے، اور جس کے بارے میں عبد الرحمن بن یامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج عرفات ہی ہے، یعنی حج تو اصل میں عرفات کے قیام ہی کو کہا گیا، یعنی اتنا بڑا، یہ اتنا اہم رکن ہے حج کا۔ جس نے مزدلفہ والی رات میں عرفات کا وقوف فجر، یعنی عرفات کا فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو اس نے حج کو پا لیا، یعنی جس نے مزدلفہ والی جو رات ہے عرفات کے اندر فجر طلوع ہونے سے پہلے پا لیا، یعنی اگر وہ عرفات کے میدان میں فجر ہونے سے پہلے وہاں پر رہتا ہے، قیام کر لیتا ہے، وقف کر لیتا ہے، وہاں پر رکتا ہے، تو اس نے اصل میں حج کو حاصل کر لیا، کیونکہ حج کا ایک بہت بڑا اور مین رکن جو ہے وہ یہی اصل میں عرفہ کا قیام ہے۔ تو عرفات میں مغرب کی نماز پڑھنی ہے، وہاں پر کیا کرنا ہے کہ مغرب تک رکنا ہمارے لیے لازمی ہے، اور مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھنی ہے، بالکل یعنی پڑھنی نہیں ہے، بلکہ وہاں سے مغرب کی نماز پڑھے بغیر نکلنا ہے، اور پھر مزدلفہ پہنچ کر مغرب کی 3 رکعت اور پھر عشاء کی 2 رکعت، یعنی ترتیب ان کی قائم رکھنی ہے، لیکن یہ دونوں نمازیں ملا کر مزدلفہ کے اندر جا کر پڑھنی ہے، چاہے جتنی مرضی دیر ہو جائے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں کہ مغرب کی نماز کا وقت نکل رہا ہے، اور بہت سے لوگ عرفات کے اندر ہی مغرب کی نماز کو پڑھ لیتے ہیں، تو یہ سنت طریقہ نہیں ہے، بلکہ مغرب سے آپ کو اسی طرح سے نکلنا ہے، اور مزدلفہ پہنچ کر پہلے مغرب کی نماز اور پھر اسی طرح عشاء کی نماز 2 رکعت قصر کر کے آپ نے پڑھنی ہے، اور جمع کر کے ان دونوں کو پڑھنا ہے۔ پہلے 3 رکعت مغرب پڑھیں گے اور پھر 2 رکعت عشاء کی نماز کو پڑھیں گے، 1 اذان سے اور 2 اقامت کے ساتھ۔ مغرب کے لیے علیحدہ اقامت کہی جائے گی اور عشاء کے لیے الگ اقامت کہہ کر اس کو پڑھا جائے گا۔ اور یہاں پر جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے عند المشعر الحرام، تو اس مشعر حرام سے اصل میں کیا مراد ہے؟ تو یہ جو مزدلفہ کے اندر ایک پہاڑ ہے، اس کو مشعر کہا جاتا ہے، یہ اس کا نام ہے، اور اس کے ساتھ جو ورڈ حرام استعمال کیا گیا وہ اس وجہ سے کیونکہ یہ حدود حرم کے اندر پڑتا ہے، تو اس لیے مزدلفہ کے اس علاقے کو، یا کیونکہ یہ اندہ ساتھ کہا گیا ہے، یعنی یہ جو پہاڑ ہے حرام، یعنی اس حرم کے اندر اس کے پاس، اور اس کے پاس سے مراد مزدلفہ، یعنی مزدلفہ کے اندر آپ اس پہاڑ کے قریب جو ہیں اس حرم کی حدود کے اندر رہتے ہوئے رات کو یہاں پر گزاریں گے، اور یہ عرفات سے واپسی پر ہمارے لیے ایک حج کے مناسک میں سے ایک منسک ہے۔ عرفات سے واپس آ کر حاجی حضرات رات یہاں بسر کرتے ہیں، اور صبح کی نماز اندھیرے میں پڑھ کر، یعنی بہت ارلی اس کو پڑھنا ہے، مطلب جیسے ہی اذان ہوئی فوری طور پر نماز کو پڑھنا ہے، اور پڑھ کر سورج طلوع ہونے کے قریب تک یہاں پر ذکر الہی میں مصروف رہنا ہے، اور پھر سورج طلوع ہونے سے پہلے مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العزت نے آگے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کو اس طرح یاد کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، یعنی اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو، یعنی اللہ رب العزت نے جو ذکر کرنے کا طریقہ بتایا ہے اسی طریقے پر کیا جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، بہت اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو ذکر و اذکار ہیں ان میں ہمیں آزاد نہیں چھوڑا ہے کہ ہم جو مرضی آج ذکر بنائیں، اور بے شمار ذکر جو ہیں وہ آج کل واٹس ایپ کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر جو ہے آپ کو ملتے ہیں، کوئی شخص یہ ذکر بھیج رہا ہے، کوئی شخص وہ ذکر بھیج رہا ہے، اور اس وقت اتنی دفعہ اس کو پڑھیں اور اس وقت اتنی دفعہ پڑھیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہیں کہ ذکر کو اللہ رب العزت نے جو ہدایت کی وہ اسی کو کیا جائے، اور اپنی طرف سے بنائے ہوئے اور اپنی طرف سے گھڑے ہوئے جو ذکر ہیں ان ذکروں سے پرہیز کیا جائے، اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی اس طرح سے ذکر کرو۔ اور یہاں پر خصوصی طور پر جو ہے یہ حج کے دنوں کے جو ذکر ہیں ان کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو،
یعنی حج کے اندر انسان کیا ذکر کرتا ہے؟ تکبیرات کو بلند کرتا ہے، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرتا ہے. یہ سارے کے سارے اذکار اللہ رب العزت نے ہمیں سکھائے ہیں. اور اسی طرح سورۃ الشعراء آیت نمبر 213 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فلا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. یعنی یہ جو اذکار ہیں، ان اذکار کے اندر اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارنا ہے. اور اس کے پیچھے پس منظر اصل میں یہ تھا کہ در حقیقت مشرکین نے مکہ جو تھے، جب وہ حج کیا کرتے تھے زمانہ جاہلیت کے اندر، تو حج کے اندر وہ بھی اللہ کو یاد کرتے تھے، وہ بھی تلبیہ پکارا کرتے تھے، وہ بھی کہا کرتے تھے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وہ یہ الفاظ کہا کرتے تھے. لیکن اس کے بعد یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں الفاظ ہیں کہ اس کے بعد پھر وہ کچھ اور الفاظ کا بھی ساتھ اضافہ کر دیتے تھے. یعنی پہلے وہ کہتے لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں اللہ، لبیک لا شریک لک، ہم حاضر ہیں، نہیں ہے تیرا کوئی شریک. لیکن اس کے بعد پھر ایک کنڈیشن لگا دیتے تھے کہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے مگر، اور آگے ان کے الفاظ صحیح مسلم کی حدیث میں ہیں الا شریک لک تملکہ وما ملک، لیکن یعنی سوائے ان لوگوں کے، یعنی تمہارا کوئی اور شریک نہیں ہے، لیکن یہ فلاں کچھ لوگ شریک ہیں تمہارے. اور ان کے بارے میں بھی ان کا عقیدہ یہ نہیں تھا جیسے آج ہمارے مسلمانوں کا. اس سے ہمارے آج مسلمان جو ہیں، جو نام کے مسلمان ہیں اور شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، آج ہمارا عقیدہ جو ہے ان سے بھی کچھ زیادہ ہی آگے اور گیا گزرا ہے. وہ یہ کہا کرتے تھے الا شریکا لک تملکہ وما ملک، یعنی ہاں ایک شریک وہ جو تیرا ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ تیرا اور تو کوئی شریک نہیں ہے سوائے اس فلاں شخص کے، اور فلاں تمہارا ایک شریک ہے اور اس کے علاوہ تیرا کوئی اور شریک نہیں ہے جس کا تو مالک ہے. اور یہ بھی مانتے تھے کہ جس کو ہم شریک مان رہے ہیں یہ فلاں بزرگ، اور جو بہت سے وہاں پر 360 بت بنائے گئے تھے، ان میں سے ہر قبیلہ اپنے اپنے ایک بت کی پوجا کرتا تھا، اور یہ کہتے تھے کہ یہ فلاں جو ہے یہ بھی ایک تیرا ایک شریک ہے جس کا تو مالک ہے. تملکہ یعنی تو مالک ہے اس کا، وہ خود مالک نہیں ہے. وما ملک، وہ خود مالک نہیں ہے کسی چیز کا، تو ہی اس کا مالک ہے، لیکن یہ تمہارا شریک ہے. جب وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے، بس مت ماری جاتی ہے. جب انسان شرک کے اندر پڑتا ہے تو انسان کی ہوش اور عقل سمجھ ختم ہو جاتی ہے. تو اس حالت میں جب وہ کسی چیز کا مالک ہی نہیں ہے تو وہ پھر شریک کس طرح سے ہو گیا؟ جب اللہ رب العزت کی ذات اس کی مالک ہے تو پھر یہ کسی کام کا کس طرح سے ہو گیا؟ لیکن اللہ رب العزت اسی طرح سے جو ہے گمراہ جو ہیں ان کو ان کے مرض میں اور مبتلا کر دیتا ہے. خیر، یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ تم اس طرح سے ذکر کرو جس طرح اللہ رب العزت نے تمہیں فرمایا، اور اس طرح سے نہ کرو جس طرح سے یہ کفار مکہ جو ہیں یہ اپنے پاس سے اپنے شریکوں کو بھی اس میں شامل کر لیا کرتے تھے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور یقیناً اس سے پہلے جب تک اللہ رب العزت نے ہدایت نہیں دی تھی تو ہمارے سامنے ہے کہ مشرکین مکہ کس طرح سے بے ہدایتیں تھے اور کس طرح سے وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے. اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس شرک سے محفوظ فرمائے. آگے اللہ رب العزت نے مینا میں قیام اور ذکر الہی کے حوالے سے آیت کے اندر وضاحت فرمائی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، ثم پھر افیضوا تم سب وہاں سے لوٹو، من حیث من سے، حیث جہاں، افاض الناس یعنی جہاں سے لوگ لوٹ رہے ہیں. اللہ رب العزت یہاں پر قریشیوں کو خصوصی طور پر حکم دے رہے ہیں اور عمومی طور پر ہمارے لیے حج کے مناسک بیان کیے جا رہے ہیں کہ ہم سب کو چاہیے کہ جہاں سے لوگ یعنی سب لوگ عرفات کے میدان میں ہیں تو ہم بھی عرفات کے میدان کے اندر جا کر پھر وہاں سے پلٹیں، اور اس سے پہلے یعنی عرفات کے اندر جانے سے رکے نہیں. واستغفر اللہ، اور اللہ سے استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. اصل میں عرفات کا میدان حدود کی حرم سے باہر ہے. مزدلفہ جو ہے، مزدلفہ کی حد جو ہے جیسے پچھلی آیت میں آیا مشعر الحرام، یہ حرم کی حد ہے، لیکن عرفہ اس سے بھی کچھ آگے ہے. تو اس لیے کیونکہ یہ حرم کی حدود سے باہر تھا تو دوران حج میں تمام لوگ وہاں جاتے، مگر قریش مزدلفہ سے آگے نہیں جاتے تھے. یہ لوگ صرف مزدلفہ میں ہی رک جاتے تھے، کہتے تھے کہ ہم تو مکہ کے متولی ہیں، ہم تو مکہ کی حفاظت کرنے والے اور مکہ کے جو ہیں ہم رکھوالے ہیں، اس لیے ہم آگے نہیں جائیں گے، اور تم سب لوگ آگے جاؤ. اور باقی سب لوگوں کو جو تھے ان کو آگے جانے کا حکم دیا جاتا، لیکن قریشی خود مزدلفہ ہی میں بیٹھے رہا کرتے تھے. اور اس آیت میں حکم ہوا کہ سب لوگوں کے ساتھ عرفات جانا اور ان کے ساتھ وہیں سے واپس لوٹنا ضروری ہے. اور بلکہ اللہ رب العزت نے اس عرفات ہی کو، یعنی جیسے حدیث میں آیا کہ عرفات میں قیام ہی تو اصل میں حج ہے، یعنی اس عرفات کے قیام کو اللہ نے حج کہہ کر
ان کے یعنی حج کے اوپر نکیر کر دی ہے کہ اس طرح سے اگر کوئی شخص عرفات میں نہیں جاتا ہے تو اس کا اصل میں حج ہی نہیں ہوتا ہے۔ اور صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قریش اور ان کے ہم خیال لوگ مزدلفہ ہی میں رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام ہمس رکھتے تھے، باقی کل عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے لوٹتے تھے۔ اسی لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہیں تم بھی وہیں سے لوٹا کرو۔ آگے اللہ رب العزت نے آیت نمبر 200 کے اندر کیا فرمایا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فَإِذَا پس اذا جب قضیتم تم سب ادا کر چکو مناسککم حج کے تمام مناسککم یعنی تمہارے مناسک، یعنی تم نے جو حج کے مناسک باری باری سٹیپ بائی سٹیپ ادا کرنے ہیں، جب تم ان کو ادا کر چکو فاذکروا اللہ پس اذکروا تو ذکر کرو اللہ کا ذکرکم، یعنی جب مناسک ادا ہو جائیں تو اس کے بعد تم فارغ نہیں ہوئے ہو بلکہ ذکر اللہ کا تمہیں کرتے رہنا ہے۔ کا ذکرکم جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کا ذکر کرتے تھے، کن کا؟ آباءکم اپنے آباء و اجداد کا ذکرکم آباءکم جیسے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے اسی طرح تم اللہ کا ذکر کرو، بلکہ او اشد ذکرہ بلکہ ان سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ذکر کرو۔ یعنی یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین مکہ تھے، یہ ان دنوں میں کیا کرتے تھے؟ مینا میں جب یعنی حج کے تمام مناسک ختم ہو جاتے تو اس کے بعد یہ مینا کے قیام کے دوران مختلف محفلیں لگا کرتی تھی وہاں پر، اور مینا کے اندر میلے لگا کرتے تھے اور یہ وہاں پر اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر کرتے اور لمبی چوڑی اس کے اوپر باتیں ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کے حوالے سے ذکر کیا ہے کہ 10 ذی الحجہ کو کنکریاں مارنے، قربانی کرنے، سر منڈانے، طواف کعبہ اور صحیح صفا مروہ سے فارغ ہو جاؤ، تو اس کے بعد جو 3 دن مینا میں تم نے قیام کرنا ہے، اب جو 11 12 13 کے یہ جو 3 دن ہیں، تو اس قیام کے درمیان وہاں خوب اللہ کا ذکر کرو، کیونکہ جاہلیت میں تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ اور ذکر الہی کا حکم دینے کے بعد اللہ رب العزت نے آگے کیا فرمایا ہے؟ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ پس من جو فَمِنَ النَّاسِ پس من النَّاسِ لوگوں میں سے، من یقول من جو یقول وہ کہتے ہیں، یعنی لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس طرح سے دعا مانگتے ہیں۔ دعا مانگنے کا ایک انداز اللہ رب العزت یہاں پر بیان فرماتے ہیں، اور اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے ایک دوسرا انداز بیان کیا ہے کہ 2 انداز ہمارے سامنے لوگوں کے آتے ہیں کہ لوگ کس کس طرح سے دعا مانگتے ہیں۔ تو پہلی جو دعا ہے اس کا انداز سنیے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں من یقول جو کس طرح سے کہتے ہیں؟ ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں دے، ہمیں عطا فرما، فی الدنیا دنیا کے اندر، وما اور نہیں، لہو ان کے لیے، فی الآخرتی کچھ بھی آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ۔ یعنی یہ پہلی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو صرف دنیا کے اندر کی یعنی دنیا کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، ان کی دعاؤں کے اندر آخرت کا کوئی حصہ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے بھی ارشاد فرما دیا تو پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ان لوگوں کی دعائیں صرف دنیا کے لیے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بڑا گھر دے دے، ہمیں بڑی نوکری مل جائے، ہمیں جو ہے دنیا کی فلاں نعمتیں حاصل ہو جائیں، اور آخرت کی بات اس میں وہ نہیں ہوتی ہے۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، تو پھر اللہ رب العزت بھی کہتا ہے کہ پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو دنیا کی دعا انہوں نے مانگی ہے، یہ دنیا کے طالب کے لیے پھر وہی ہے جو اس نے مانگ لیا ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العزت نے سورۃ الشورى آیت نمبر 20 میں ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ، کہ جس کو دنیا کی کوئی لالچ اور خواہش ہو، اللہ رب العزت اس کو اس دنیا میں دے دیتا ہے۔ وَمَا لَهُ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، اور آخرت میں پھر اس کو کوئی حصہ نہیں ملتا ہے، آخرت میں اس کو ہر طرح کی نعمتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے آیت نمبر 201 میں ایک دوسرا دعا کا انداز سکھایا ہے، اور وہ بتایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنْهُ اور منہ ان میں سے کچھ، من یقول جو کہتے ہیں ربنا اے ہمارے رب، آتینا ہمیں عطا فرما، ہمیں دے، فی الدنیا دنیا کے اندر، حسنا دنیا کے اندر بھی وہ بھلائی مانگتے ہیں، یعنی دنیا کے اندر بھی وہ صرف دنیا نہیں مانگتے ہیں بلکہ دنیا کی بھلائی کو مانگتے ہیں۔ وفی الآخراتی اور فی میں الآخراتی آخرت میں، حسنا اور آخرت میں بھی ہمیں بھلائی عطا فرما، وقنا عذاب النار اور کنا ہمیں بچا لے عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ یعنی ان لوگوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی فکر رہا کرتی ہے۔ تو اصل کامیابی انہی لوگوں کی ہے۔ دنیا کی بھلائی حسنہ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں؟ اس میں نیک بیوی شامل ہے، دنیا میں غلبہ، خلافت اسلامی کا قیام،
وسعت رزق، دین و دنیا کا علم اور اللہ کے احکام کے مطابق چلنے کی توفیق، الغرض سب نیک اعمال شامل ہیں، اور آخرت کی بھلائی میں دوزخ سے نجات، جنت، رضا الہی کا حصول، حساب میں آسانی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار، یہ سب آخرت کی بھلائیوں میں شامل ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ کس طرح سے دعا مانگتے ہیں؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعا یہ تھی، یعنی اللہ کے نبی یہ دعا اکثرت مانگا کرتے تھے، اور یہی الفاظ ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا کر اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں الفاظ حدیث میں ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کوئی دعا کرنا چاہتے تو یہ یعنی یہی الفاظ ربنا آتنا فی الدنیا کے الفاظ سے دعا کرتے، اور جب کوئی اور دعا کرنا چاہتے، یعنی کبھی ان کا کوئی اور دعا خاص کسی اور طرح کی دعا کرنے کا ارادہ ہوتا تو اس میں بھی کسی اور دعا کے ساتھ ساتھ یہ دعا بھی کیا کرتے تھے، یعنی اس دعا کو وہ اپنی دعا کے اندر لازمی رکھتے تھے، چاہے خالص یہی ایک دعا کیا کرتے یا پھر دوسری دعاؤں کے ساتھ اس کو شامل کر لیا کرتے تھے۔ اور طواف کے وقت ہم سب جانتے ہیں کہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی یہ دعا پڑھنا مسنون ہے کہ جب طواف کرتے ہیں تو حجر جو رکن یمانی بھی پہنچیں تو اس کے بعد انسان کو چاہیے کہ یہی دعا جو ہے وہ پڑھنا شروع کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ لیکن اس میں یہ بات بھی آپ نوٹ کر لیں کہ اس کے ساتھ بہت سے لوگ جو ہیں بعض دیگر ایڈیشنل الفاظ بھی بولتے ہیں، جبکہ سنت میں یہی ہمارے سامنے صحیح احادیث سے الفاظ مسنون ہیں۔ اس کے بعد آگے آتا ہے اولئک لہم نصیب مما، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کی پیچھے یہ بات کی گئی ہے کہ جو لوگ دنیا میں بھی حسنہ مانگتے ہیں، دنیا میں بھی وہ بھلائیاں مانگتے ہیں اور آخرت کے لیے بھی بھلائیاں مانگنے والے ہیں، تو یہی اصل میں وہ لوگ ہیں۔ لہم نصیب، ان کے لیے، لہم ان کے لیے، نصیب ایک حصہ ہے، مما کسبو، مما اس میں سے کسبو جو انہوں نے کمایا، یعنی صرف مانگنے سے اللہ رب العزت نے یہاں پر مزید وضاحت کر دی ہے کہ صرف مانگنے سے بھی کچھ بننے والا نہیں ہے کہ آپ دنیا اور آخرت میں بھلائیاں مانگیں، بلکہ آپ کو کچھ کمانا پڑے گا، یعنی ان بھلائیوں کو کما کر ارن کرنا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو کچھ کوشش کرنی پڑے گی، اعمال بجا لانے پڑیں گے، اللہ رب العزت کی فرمانبرداری کرنی پڑے گی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی کو ڈھالنا پڑے گا۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں تو ان کے لیے یہ اصل میں حصہ ہے جو انہوں نے کمایا، اسی کا حصہ ان کو قیامت والے دن ملنے والا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ جو ہے وہ سریع ہے، وہ بہت جلد ہے، الحساب حساب کرنے میں، اللہ رب العزت حساب میں دیر نہیں کرتا ہے، جس نے نیکیاں کی ہوں گی وہ جلد نیکیوں کو پا لے گا، اور جو برائیاں کرنے والا ہے وہ جلد اس کو اس کا بدلہ دے دیا جائے گا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور اذکروا ذکر کرو، یاد کرو اللہ، اللہ کا، فی ایام معدودات، فی ایام دنوں کے اندر، معدودات ان گنتی کے دنوں میں، یعنی گنتی کے یہ جو چند دن حج کے اندر جو اب رہ گئے ہیں، حج کے باقی مناسک اللہ رب العزت نے پیچھے بیان فرما دیے، اور اب آگے جو 11، 12 اور 13 جس کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ ایام معدودات سے مراد کیا ہے؟ ایام تشریق، یعنی یہ 11، 12 اور 13 ذوالحجہ کے دن ہیں، یعنی ان دنوں کے اندر بھی آپ کو فارغ نہیں بیٹھنا ہے کہ اب چلیں حج پورا ہو گیا تو مینا کے اندر اب صرف چائے پانی چل رہا ہے اور انسان جو ہے خوش گپیوں میں مصروف ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ان دنوں کے اندر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ تم ان گنتی کے چند دنوں کے اندر بھی اللہ رب العزت کا ذکر جاری رکھو۔ فمن تعجل، اور پھر اس ذکر کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں فمن تعجل فی یومین، تو جو جلدی کرے، فی یومین 2 دنوں کے اندر، فلا اسم علیہ، تو اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں ہے، ومن تاخر، اور جو تاخیر کرے یعنی تھوڑا سا اپنے آپ کو روک کے رکھ لے، تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی دونوں میں سے کچھ بھی کر سکتا ہے، علیہ اس کے اوپر، لمن اس کے لیے جو اتقا، جو پرہیزگاری اختیار کرے، یعنی جو اللہ سے ڈرتے ہوئے چاہے پہلے چلا جائے چاہے دیر سے جائے، ان دونوں کی آپشن اس کے پاس ہے، لیکن وہ اللہ سے ڈرنے والا، پرہیز کرنے والا ہو تو اس کے لیے کوئی حد والی بات نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور اتقو ڈرو اللہ، اللہ سے، وعلموا اور تم سب جان لو، انکم کہ بے شک تم، الیہ اسی کی طرف، تحشرون تم سب حشر کیے جاؤ گے، تم سب اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو اس حوالے سے جو پہلے اللہ رب العزت نے بات کی ان ایام معدودات کے حوالے سے اور ان میں ذکر کے حوالے سے، تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے
ایک باب باندھا ہے کہ مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، یعنی اس عبداللہ بن عباس کی حدیث کے بعد انہوں نے پھر آگے ایک باب باندھا اور اس میں کہا کہ مینا میں ٹھہرنے کے دنوں میں تکبیر کہنا، اور جب عرفات کو جائے، یعنی پتہ یہ چلا کہ ذکر اصل میں کیا کرنا ہے، یعنی ذکر تو کیا جائے ان دنوں میں، لیکن کیا ذکر کیا جائے، تو ان دنوں میں تکبیرات کہنی ہیں۔ عرفات کے اندر جب جائے اور اس کے بعد جب مینا کے اندر بھی قیام کرے تو تکبیرات ہی اس کا عمل اور ذکر ہونا چاہیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مینا میں اپنے خیمے کے اندر تکبیر کہتے، مسجد والے اسے سنتے تو وہ بھی تکبیر کہتے، اس کا مطلب ہے کہ تکبیر کو آواز بلند کے ساتھ کہا جائے، اور بازاروں والے بھی تکبیر کہتے، یہاں تک کہ مینا تکبیرات سے گونج اٹھتا۔ اور افسوس یہ ہے کہ آج اکثر و بیشتر جو ہیں یعنی حجاج جو ہیں ان تکبیرات کا اہتمام نہیں کرتے ہیں، یا اگر کرتے بھی ہیں تو منہ کے اندر یعنی آپ کو سننے میں کم ملے گا، لیکن اس کا مکمل اہتمام کرنا چاہیے اور اب آواز بلند جو ہے تکبیرات کو کہنا چاہیے۔ اور اسی طرح ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی انہی دنوں میں مینا میں تکبیر کہتے تھے، اور اس روایت کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قربانی کے دن تکبیر کہتی، اور عورتیں ابان بن عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے پیچھے مسجد میں مردوں کے ساتھ تشریق کی راتوں میں تکبیر کہتی، یعنی عورتوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ بھی تکبیرات کہیں لیکن اپنی آوازوں کو پھر وہ پست رکھیں۔ معلوم ہوا ان ایام سے مراد عرفہ کی صبح سے لے کر 13 ذوالحجہ کے سورج غروب ہونے تک کا وقت ہے۔ باواز بلند تکبیرات مسنون ہے، صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں، جو اکثر یہاں پر ایک معروف ہے کہ لوگ صرف فرض نمازوں کے بعد تکبیرات کو باواز بلند کہتے ہیں، تو ایسی بات نہیں ہے، جیسا کہ ایک کمزور حدیث یعنی ضعیف حدیث کی بنیاد پر مشہور ہے، بلکہ ہر وقت یہ تکبیرات پڑھی جائیں، کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھنی مسنون ہے، اور تکبیر کے الفاظ مختلف ہیں، ان میں سے ایک یہ ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو آگے اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا فمن تعجل فی یومین، تو اس سے مراد کیا ہے کہ جو شخص پہلے 2 دنوں میں جمرات کو کنکریاں مارنے کے بعد اگر وہ جانا چاہے تو اس حرمین اور مینا کی حدود کو وہ چھوڑ کر جا سکتا ہے، اس کا حج مکمل ہو گیا، اس کے تمام مناسک جو ہے مکمل ہو چکے ہیں، وہ اپنے گھر کو روانہ ہو سکتا ہے، اور تب بھی جائز ہے۔ ومن تاخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، اور اگر کوئی تاخیر کرے یعنی پورے 3 دن مینا میں ٹھہرا رہے تو بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ دل میں تقویٰ ہو اور حج کے احکام خلوص سے ادا کرنے والا ہو، کہ اس نے پورے حج کے احکامات کو اچھے طریقے سے کیا ہو، حج کو اچھے طریقے سے مکمل کیا ہو، تو اس خلوص کے ساتھ یعنی کسی زبردستی نہیں ہے، اور وہ اگر خلوص کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ وہ اگر تیسرے دن بھی ٹھہرنا چاہتا ہے اور اس کے بعد جانا چاہتا ہے تو پھر وہ 3 دن بعد مینا میں ٹھہر کر وہ پھر جا سکتا ہے، اور اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور آخر میں جو اللہ رب العزت نے بات کہی کہ انکم وعلموا انکم الیہ تحشرون، کہ جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف سب اکٹھے کیے جاؤ گے۔ تو کیونکہ حج کے موقع پر آپ لوگ جانتے ہیں کہ حج بھی ایک ایسا موقع ہے کہ جس میں پورے انسان، ہر طرح کے لوگ یعنی مسلمان جو ہیں طرح طرح کے رنگ اور نسل کے اور زبانوں کے لوگ تمام دنیا سے ایک جگہ پر اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو حج کے اندر بھی جو ایک حشر کے میدان کا سا سما ہے کہ جس میں سب لوگ ایک جگہ پر ایک ہی اللہ رب العزت کے سامنے سجدے کرنے کے لیے، اس کے لیے تکبیر و تحلیل کرنے کے لیے اور اس کے لیے اس کا ذکر بلند کرنے کے لیے، اور اس حج اور نماز اور زکوٰۃ اس کے اندر جس میں جسمانی قوت بھی چاہیے اور جس کے اندر آپ کا پیسہ بھی لگتا ہے اور آپ کی نمازیں بھی ہیں اور آپ کا اس کے اندر صبر اور حوصلہ بھی ہے، اور تمام جامع ایک یعنی جوامع ہے تمام اعمال کا، تو ان تمام اعمال کے ساتھ انسان سارے کے سارے وہاں پر اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو یہی اصل میں اس کی صورت جو ہے اللہ رب العزت نے یہاں پہ کہا کہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ جس طرح آج تم یہاں پر اکٹھے ہو اسی طرح تم آخرت والے دن بھی جو ہے اور حشر کے دن جو ہے وہاں پر بھی اکٹھے ہوگے، اور اس کو اللہ رب العزت نے یہاں پر یاد دلایا ہے، اور انسانوں کے اندر، مسلمانوں کے دلوں کے اندر اور تقوی والوں کے اندر ان کے دلوں میں ایک خوف کو برپا کیا ہے، اور اللہ رب العزت نے اس لیے کہا وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا، کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو، یعنی جس طرح تم یہاں پر ڈر ڈر کر اور حج کے ایک ایک منسک کو سیکھ کر اور ایک ایک قدم کو پھونک پھونک کر رکھ رہے ہو، اسی طرح تم اللہ رب العزت سے ڈرتے رہو گے تو بے شک جان لو کہ تم قیامت والے دن بھی اسی کے سامنے اکٹھے کیے جاؤ گے، اسی کے سامنے حاضر کیے جاؤ گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو پڑھا سنا اور جو یہاں پر سیکھا اس کو اللہ رب العزت اپنی زندگیوں میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا وبارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.